ماہ رمضان میں دین و دنیا، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانی آ رہے وہ تو لاکھوں کروڑوں ہیں. شہریار بھائی کیا کیا آپ کو بتائیں، کیا کیا ڈسکس کریں، فون کتنے آئیں، کتنے میسیجز آئیں، اور ایک مسئلہ ملٹیپل لوگوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، اور ایک کسی پہ تو سبھی مسئلے آ رہے ہیں، اپلائی ہو رہے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو کیا کریں، فرق کیا ہوتا ہے؟ مسائل تو سب کے ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ میں کیسے ڈیل کرتی ہوں، وہ شخص کیسے ان مسئلوں کو ڈیل کرتا ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی جو ہے سب سے بڑی بہت وہ ہے، کیا کہتے ہیں نا، مشکل ہے، میرے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، کہ مطلب شہید، انہو علی ذالک لشہید، اور وہ ہر انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، گواہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، لیکن ہم اتنے کاکے بن جاتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں. میں نے تو کسی کا دل ہی نہیں دکھایا. بیوی کا کیا حال کیا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ. ہم پر یہ بہت آتی ہے، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے کو کبھی کبھی بچے کہتے ہیں ابو آپ اتنے لوگوں سے پولائٹ ہو کے بات کرتے ہیں، ماما آپ کو کبھی کچھ بولتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. ہاں واقعی میں سمجھتا ہوں یہ واقعی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نا شکرہ ہے اس لیے خوش نہیں رہتا، خسارے میں انسان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ جنگل سے، تو ایک آدمی آواز دعا کر رہا ہے، بوڑھا بابا تھا، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں سے کر دے. کہا بابا کیسی دعا کر رہا ہے، تھوڑے سے بندوں؟ کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. اور اللہ نے نہیں کہا میرے شاکر بندے بنو، لیکن میرا شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں. صابرین میں سے ہو جاؤ، صبر کرنے والے تھوڑے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والے تھوڑے ہیں. تو میں کیوں نہ تھوڑے بندوں میں سے اپنے آپ کو کرا لوں. تو ہماری سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے، ڈیلیما ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن رہے. دیٹ از وائی جو نعمتیں اللہ نے کہا لئن شکرتم فلازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتیں دوں گا. ہمارے پاس نعمتیں ہیں، آنکھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے. جی اب ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں. کراچی سے کالر لے کالر کراچی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد نعمان. السلام علیکم نعمان، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام زہیر بھائی. سب سے پہلے آپ لوگ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور نادیہ بہن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. جی تھینک یو. سب سے پہلے میرا سوال جو ہے شہریار صاحب سے. جی شہریار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عمرہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنی والدہ کے نام کا ایک عمرہ کیا ہوا ہے، اور جب میں دوسرا عمرہ کرنے کے لیے گیا تو مطلب میں بے ہوش ہو گیا، مطلب مجھے چکر آ گئے. جب میں ہاسپٹل میں جب میں ہوش میں آیا تو پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو ہے اس کا جو ہوگا وہ ایک بکرا جو ہے وہ فدیہ میں دینا ہوگا. تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیں. اچھا جی. اسلام آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. آپ فزیکلی فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، تو اس کے اندر آپ بکرا نہیں دیں گے. آپ جائیں دوبارہ حرم کے اندر، جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے طواف کیے تھے، 1 کیا، 2 کیا، 5، 3 کیے، جتنے بھی، آپ ہم نے وہیں سے کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کریں. 3 کیے تھے، 2 کیے تھے، تو سمجھ لیں 3 کیے تھے آپ نے، اب دوبارہ شروع کر دیں، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں کر دیں. وہ 2، 3 آپ کے طواف کاؤنٹیبل ہیں، وہ ویسے ہی ہیں. پھر آپ نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں، اگر روزہ نہیں ہے تو، روزے والا اگر سین نہیں ہے تو، اور اس کے بعد جا کے آپ صحیح کر لیں، آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کو جس نے کہا نا بکرا دینے کی ضرورت ہے، اس سے پوچھا یار آپ کس حساب سے بکرا دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو خود کو تو نہیں چاہیے. دین میں آسانی ہے، بالکل آسانی ہے یار. ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس میں اس کا قصور کیا ہے، انلیس کہ جان کو خود نہ کرے. ایک میسج آیا ہے، سالیہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی اگر بہت زیادہ کھائے، کھانے میں بہت زیادہ جو ہے زیادتی کرے، تو کیا وہ بھی گناہ ہے، ایک حد سے زیادہ کھانا؟ بس یار خوری تو بساط خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. جی بیماری تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا یہ گناہ میں اس صورت میں ہے کہ جب آپ ظاہری بات ہے آپ بیمار ہو جاؤ گے، اس سے عبادت سے رک جاؤ گے، تو یہ آپ کی خود کی ایکسپٹ کی بھی ایک بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس ایندھن سے، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آپ زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے تو عبادت سے رہ جاؤ گے. بالکل وہیں سزا مل جائے. میڈیکل سائنس بھی پروف کرتے ہیں کہ آپ کا تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو آپ اس چھوڑ دیں. اس گناہ کی تو ادھر ہی سزا مل جاتی ہے. ایک بات اور کلیئر کر دوں بھائی، دیکھو یہ 3 کھانوں کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی کلیئر کر لیں. جب بھوک لگے تب کھاؤ،
واہ واہ. اب دوپہر کو لگ جائے, شام کو لگ جائے, رات کو لگ جائے, صبح لگ جائے, جب بھوک لگے تب کھاؤ, اور ہاتھ اس وقت روک لو, ہاتھ اس وقت روک لو جب بھوک باقی ہو. شہریار بھائی اس بات پہ تو ہمارے بڑوں سے ساری زندگی اختلاف رہا, بڑوں سے رہا, کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی جی ناشتہ کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا, دوپہر کو کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا, رات کو کھاؤ کھانا پڑے گا, نیند کیسے آئے گی. اور ہم یہی ہمیں مطلب ہر ایک کا میٹابولزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ صبح کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں نہیں کھا سکتے, چکر آتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے, میری بیٹی کی طرح. اور یہ کہ میں زبردستی, اور ہوتا تھا کہ ہمارے بچپن میں زبردستی کھلانا, ایک تو یہ بھی حد تھی کہ ایک جوتا رکھ لیا اور بچے کو ڈرا کے اور مار کے کھلایا جاتا تھا, اور بچے مطلب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا اور بچے سہم جاتے تھے. میں نے ہمیشہ یہ کیا بچوں کے ساتھ, نہیں کھانا کوئی بات نہیں, چل رہا ہے پھر رہا ہے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بھوک لگے گی, ایگزیکٹلی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب بھوک لگے گی کھا لیں گے. بالکل, جب بھوک لگے گی بچہ کھائے گا. اور یہ ہوکا نہ ہو کہ جی اب تو ملے گا ہی نہیں, تو پھر اب زیادہ کھا رہے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے زیادہ کھانا. السلام علیکم مجتبیٰ, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ مرتضیٰ. وعلیکم السلام. حیدرآباد سے. جی مرتضیٰ. جی مرتضیٰ نام ہے میرا. جی جی. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, میرا غصہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں, مطلب غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, ہاتھ بات بھی اٹھا دیتا ہوں میں, کوئی اللہ, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں. روزے میں بھی غصہ آ رہا ہے, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ وضو کر لیا کریں, یہ بہترین غصے کو ٹھنڈا کرنے. حضور نے فرمایا غصہ جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے, اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. باہر ہو کہیں, باہر ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اس جگہ سے ہٹ جاؤ, اپنی فزیکل سچویشن چینج کر دو. کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے تھے تو لیٹ جاؤ, اور اس سے بھی نہیں ہوتا تو بالکل زمین سے چمٹ کے لیٹ جاؤ, کہ یہ تو گریویٹیشنل فورس ویسے ہی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو لو کر دے گی. تو رسول نے تو سب کچھ بتایا ہے, عمل نہیں کریں گے مجھے یہ بھی پتا ہے. جی غصہ آئے گا تو کانپنے لگ جائیں گے, اور پتہ نہیں کیا میں یہ کر دوں گا, وہ جی دماغ نہیں اس وقت کام کرتا, غصے میں تو قتل ہو جاتے ہیں. کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو, ناک میں جیسے پانی ڈالو گے نا دماغ ٹھنڈا ہوگا. شریعت بھائی اصل میں کہتے ہیں نا, جب لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں نکالنا ضروری ہے, ورنہ لگتا ہے کہ جیسے پھٹ سے جائیں گے, ایکسپلوڈ ہو جائیں. ہاں نکالو, تو وہ یہ کہ نکالنا ضروری ہے, چاہے کسی کو مار کے ڈانٹ کے, ان کو لگتا ہے کہ اب نکل گیا, اب میں نارمل ہوں تھوڑی دیر بعد. ایک منٹ میں بتاتا ہوں نکالنے کا طریقہ. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, شہریار داؤد تم نے آج جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے, تو تم پر تو مجھے آیا ہوا غصہ, آج تو تم کو جو جب بھوک بھی لگے گی تم کو کھانا نہیں ملے گا. شہریار داؤد تم نے آج بیوی کا دل دکھایا, آج تم کو جو ہے نا کم از کم 2 وقت کا تم نے فاقہ کرنا ہے, آج تم نے کم از کم 3 گھنٹے جو ہے نا تم نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ تمہاری سزا ہے. اس طرح غصہ نکالے, اپنے اوپر نکالے, اپنے نفس کے اوپر نکالے, ہم بیویوں پہ نکال لیتے ہیں. ہماری بھابھی کو کیسے راضی کرتے ہیں شہریار بھائی, دیکھ رہے ہیں آپ, میسج دیتے ہیں اپنی ہماری بھابھی کو, یہ اس محبت کا جو اظہار کرتے ہیں آن ایئر, یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر شدید نہ ہوا کرو غصے میں. بالکل نہیں, وہ ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں, اللہ کا شکر. میں تو کہتی ہوں جب ایکسٹریم غصہ آتا ہے نا مجھے بہت, میں تو ایسا روتی ہوں جتنا غصہ اتنا رو.